السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل سید ہارر ڈائریز۔ امید ہے میرے تمام لسنرز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں، آپ لوگوں نے بہت سارے ایسے ملکوں کے، ایسے شہروں کے، ایسے علاقوں کے قصے سن رکھے ہوں گے جن میں کوئی نہ کوئی آپ کے محلے میں یا قرب و جوار میں ایسا گھر ہوتا ہے جو بہت ہی مشہور ہوتا ہے، یعنی جس میں بہت زیادہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یا وہ گھر جو اکثر بہت سالوں سے خالی پڑا ہوا ہوتا ہے اور ہماری گلیوں میں اور محلوں میں کہیں نہ کہیں بیچ میں ہوتا ہے۔ لوگ ان گھروں کے آس پاس سے گزرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ بالکل اسی طرح کا ایک سچا واقعہ ہمارے ساتھ عمر نے شیئر کیا ہے کراچی فیڈرل بی ایریا کے علاقے سے۔ لکھتے ہیں، ہم بہت پہلے ایف سی ایریا میں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ گھر ہم لوگوں کے والد صاحب نے بیچ دیا تھا۔ بعد میں ہم نے فیڈرل بی ایریا میں رہائش اختیار کی، اور فیڈرل بی ایریا میں یہاں رہتے ہوئے ہمیں تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا۔ ہمارے بالکل برابر والے گھر میں ہم نے سن رکھا تھا کچھ معاملات ہیں، اور جو بھی یہ گھر لیتا ہے کرائے پہ یا رہتا ہے وہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ یہ بات بھی بہت سالوں پرانی ہے، یعنی کہ جب سے ہم آئے اس سے 6-7 سال پہلے سے ہی یہ گھر ٹوٹل ہمیشہ سے جو ہے ویران ہے، اس میں کوئی بھی آباد نہیں ہوا۔ گزشتہ ان 1.5 سالوں میں میں ہمیشہ اس گھر کو آتے جاتے ہمیشہ نوٹ کیا کرتا کہ اس میں کیا معاملات ہیں۔ کبھی کبھی جستجو بھی ہوتی کہ میں آتے جاتے دیکھوں یا اندر جا کے دیکھوں کہ ادھر کیا معاملات ہیں، مگر دن اور شام میں کبھی بھی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ مگر علاقے کے لوگ اور اہل محلہ تمام ہی لوگ اس گھر سے بہت ہی دور رہتے تھے، کیونکہ وہ تمام لوگ بہت عرصے دراز سے اس محلے میں رہتے تھے اور وہ ایک ایک گھر کے تمام بارے میں معلومات بہت اچھے سے رکھتے تھے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنی والدہ، 2 بہنوں اور ایک بڑے بھائی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ایک روز تقریباً رات 3 بجے کے قریب میری والدہ کی کافی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب قریب میں ان دنوں کوئی ایسا میڈیکل اسٹور رات کے ٹائم عموماً علاقوں میں بند ہی ہو جایا کرتے ہیں۔ کچھ دوائیں ایسی تھیں جو ڈاکٹرز نے لکھ کے دی ہوئی تھیں، مگر وہ اس وقت ہمارے گھر میں موجود نہ تھیں۔ مجھے یقیناً باہر ہی جا کر لے کر آنا پڑتا۔ میرے بڑے بھائی کی نائٹ شفٹ میں جاب ہوا کرتی تھی، وہ بھی اس وقت گھر پر نہیں تھے، اور گھر میں اس وقت کوئی ایسی سواری نہیں تھی کہ میں فوراً اس پہ بائک وغیرہ پہ چلا جاتا اور کہیں سے بھی جا کے دوائیں لے کر آ جاتا۔ ہاں، کچھ فاصلے پر ہمارے ایک ہاسپٹل تھا، اور آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا کہ ہاسپٹل کے میڈیکل اسٹور 24 آورز ہی کھلے رہتے ہیں۔ باقی جتنے محلوں میں میڈیکل اسٹورز وغیرہ ہوتے ہیں وہ عموماً 12-1 بجے بند ہی ہو جایا کرتے ہیں۔ گھر پہ کسی بھی قسم کی دوا نہ ملنے پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پیدل ہی جاتا ہوں اور میں ہاسپٹل میں وہاں سے وہ دوا میڈیکل اسٹور سے لے کر آتا ہوں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے پہ میں جلدی فٹافٹ کپڑے چینج کرتا ہوں اور فوراً ہاسپٹل کے لیے پیدل ہی نکل جاتا ہوں۔ یہ واقعہ ابھی تقریباً جنوری کے دنوں کا ہے، اور جب میری امی کی طبیعت خراب ہوئی تو ان دنوں بھی بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی۔ ٹھنڈ کے موسم میں لوگ ویسے ہی اپنے گھروں میں جلد سے جلد چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا تو پورا علاقہ سنسان بیابان ہو رہا تھا۔ دور دور سے کتوں کی صرف بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پن ڈراپ سائلنٹ تھا۔ سخت سردی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں نے فٹافٹ قدم بڑھانے شروع کیے۔ تھوڑا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ نہ آدم کی ذات، بالکل سناٹا پڑا ہوا تھا گلیوں میں۔ میں اندر بیچ کی گلیوں سے نکلتا ہوا ہمارے محلے میں وہیں ایک ہاسپٹل ہے مشہور، وہاں میں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے جلد سے جلد دوائیں لی اور فٹافٹ اپنے گھر کی طرف تیز قدم دوڑانا شروع کر دیے۔ تقریباً 8 سے 10 منٹ میں میں اپنے گھر کے گیٹ کے قریب پہنچ گیا۔ اتفاق سے جب میں گھر نکلا تو گھبراہٹ میں گھر کے باہر کے گیٹ کی چابی نہیں لے کر آیا، جس کی وجہ سے مجھے دروازہ لاک کی بیل بجانی پڑی۔ یقیناً تھوڑی دیر لگی آنے میں۔ اس دوران میں اپنے گھر کے بالکل برابر والے گھر میں جو ہمارے
جس کے بارے میں بڑے واقعات مشہور تھے، اسے دیکھنے لگ گیا۔ مگر اس دن اس گھر میں کچھ خاص تھا۔ میری نظر ایک دم ایک کمرے کی روشنی پہ پڑی۔ اس گھر میں بالکل سناٹا رہتا تھا، بلکہ ہم نے یہ سن رکھا تھا اس گھر کی لائٹ بھی کسی نے کاٹ دی ہے۔ وہاں پہ لائٹ جلتی دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ مجھے جستجو ہوئی کہ آخر کیا ماجرا ہے، یہ لائٹ کیسے کھلی ہے؟ اس گھر میں تو تالا پڑا ہوا ہے، برسوں سے لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی نہ آیا گیا ہے، 6-7 سال سے تو کوئی کرایہ دار بھی یہاں پہ نہیں آیا۔ اس دن تو مجھے اپنی ماں کی وجہ سے کافی پریشانی تھی، میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری بہن نے گیٹ آ کر کھول دیا اور میں گھر کے اندر چلا گیا۔ جلدی جلدی امی کو تمام دوائیں دیں اور ان کے ساتھ ہی ہم تمام لوگ ہی جاگ رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد امی کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ ہم تمام لوگ اس دن رات جاگنے کی وجہ سے تھوڑا دیر تک سوئے۔ اٹھنے کے بعد صبح روزمرہ کے کام اور تمام معاملات میں بزی ہو گئے۔ مجھے اٹھنے کے فوراً بعد ہی رات میں اس گھر کا خیال آیا جسے میں نے رات میں جلتے لائٹ دیکھا تھا، اور اس کے کمرے میں وہ لائٹ، آخر وہ ماجرا کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں باہر نکل کر دن کی روشنی میں اس گھر کو دیکھا، مگر مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ ایک جستجو تھی، ایک کیفیت سی عجیب سی تھی میرے کہ کیا ہوا ہے، آخر لائٹ کس نے کھولی اس گھر میں؟ میں نے فیصلہ کیا کہ رات میں اسی ٹائم جس ٹائم آج میں تھا، میں جاگوں گا اور دیکھوں گا آخر چکر کیا ہے۔ میں رات میں تقریباً 2:30 سے 3 بجے تک جاگ رہا ہوتا ہوں۔ میں ویسے 1 سے 1:30 بجے ہمیشہ لیٹ جایا کرتا تھا، مگر اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بزی رکھتا ہوں تاکہ نیند نہ آئے، اور کہتا ہوں کہ آج تو میں ضرور پتہ لگا کے رہوں گا کہ کل لائٹ کیوں جل رہی تھی، اور دیکھوں گا کہ آج بھی لائٹ جل رہی ہے۔ تقریباً رات کے 3:10 ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اپنے گیٹ سے باہر نکلوں، اور یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر والے مجھے نہ دیکھیں، کیونکہ اتنی رات وہ مجھے گھر سے باہر نکلتے دیکھیں گے تو مجھ سے 10 سوال کریں گے۔ میں باہر نکل کر جھانکتا ہوں تو مجھے ایک اور لائٹ، دوبارہ سے وہی والی لائٹ نظر آتی ہے۔ یقیناً اب مجھے تشویش ہونے لگ گئی تھی۔ نہ صرف مجھے لائٹ نظر آتی ہے، بلکہ مجھے کسی کا سایہ بھی نظر آتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کسی عورت کا میں نے سایہ دیکھا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے خوف بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور میں فوراً ہی دروازہ بند کر کے اندر آ جاتا ہوں۔ کافی دیر اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، مگر جستجو میرے اندر ہوتی ہے کہ آخر اگر یہ سایہ کس کا تھا، وہ عورت کون تھی؟ یہ خیال یہ بھی آتا ہے کیا کوئی نئے کرایہ دار شفٹ ہوئے؟ مگر تھوڑی ہی دیر پہلے میں نے اپنی میموری کو ریکال کرتا ہوں تو مجھے گیٹ پر تالا ڈلا نظر آتا ہے، کافی پرانا زنگ آلود تالا۔ میں کہتا ہوں نہیں، اگر کوئی آ گیا ہوتا تو ہمیں آنے جانے کا لوگوں کے پتہ چلتا، اور کم سے کم اس گیٹ پر جو میں نے تالا، وہی پرانا زنگ آلود تالا جو دیکھا ہے، وہ آخر کیسے پھر پڑا ہوا ہے؟ میں اپنے اس بات کو خود ہی نہیں مانتا، اور کوشش کرتا ہوں کہ کیوں نہ چھت پہ جاؤں، کیونکہ اس گھر کی چھت ہماری چھت سے بالکل ملی ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر کی چھت پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں فوراً ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوں اور اوپر چھت پر جاتا ہوں، جو میں شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کرنے جا رہا ہوتا ہوں۔ دوستوں، آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہے، چاہے یہ ارواحیں، روحیں، بدروحیں، کوئی بھی ایسی مخلوق ہو، ان کو کسی بھی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس پسند نہیں ہوتی، اور جہاں انسان ان کی جگہوں پہ گھسنے کی کوشش کریں تو وہ ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں۔ میں اپنی چھت پر جا کر برابر والی چھت پر کودنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ان کی چھت بھی بالکل اندھیری ہو رہی ہوتی ہے۔ میں پتھروں پہ چڑھ کر برابر والی چھت پر پھلانگ جاتا ہوں۔ میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں تو نیچے جانے والا زینہ جا رہا ہوتا ہے، اس پہ نہ کوئی گرل لگی ہوتی ہے، نہ کسی بھی قسم کا کوئی تالا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے پیچھے سے ہلکا سا پش کیا ہو یا دھکا دیا ہو۔ میں اپنا وہم سمجھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھنے لگ جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں تھوڑا نیچے سیڑھیوں تک دیکھوں۔ تھوڑا میں نیچے سیڑھیوں کے اترتا ہوں
پورا گھر سناٹا ہو رہا ہوتا ہے، ایک دم اندھیرا گھپ، اور وہ جو لائٹ جو باہر سے نظر آ رہی ہوتی ہے اس وقت مجھے کسی بھی قسم کی کوئی لائٹ کمرے میں جلتی نظر نہیں آتی۔ ہمت میری بالکل جواب دے رہی ہوتی ہے، خوف سے میرا پورا جسم کپ کپا رہا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ جو میں کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ ابھی میں اسی سوچ اور کشمکش میں مبتلا ہوتا ہوں کہ مجھے ایک نظر آتی ہے ایک شبیہ جو بہت ہی بھیانک سی ہوتی ہے۔ اندھیرے میں بہت صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پا رہا ہوتا، مگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی جوان سی عورت کوئی کھڑی ہوئی ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بہت ہی بھیانک سی شکل ہے، وہ میری طرف دیکھ رہی ہے۔ ابھی یہ فیصلہ ہی میں نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ میرا وہم ہے یا سچ مچ کچھ ایسا ہے کہ اچانک کوئی مجھے دھکا دیتا ہے اور میں نیچے گر جاتا ہوں۔ میں اتنا ہوش میں ہوتا ہوں کہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور مجھے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں یقیناً بہت سارے معاملات ہیں اور مجھے اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ ابھی میں کمرے سے باہر نکلنے کی ہی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ کمرے کا دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی خطرناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں ایک دم سے گھبرا جاتا ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں۔ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور باہر نکلنے کے لیے جگہ دیکھنے لگتا ہوں۔ گھپ اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے اور اس گھر کے کسی بھی راز جانے یا کمرے کے کسی بھی دروازے کا مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ میں اپنی ہی کوشش سے آگے بڑھتا ہوں اور اتفاق سے مجھے ایک دروازہ نظر آتا ہے۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں تو کسی عورت کے قہقہے کی زوردار آواز آتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت گھبرا جاتا ہوں۔ میں فٹافٹ چھت کے راستے کی طرف بھاگتا ہوں کیونکہ نیچے کے راستے کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ میں ہوتے ہوتے فوراً ہی چھت کے اوپر آ جاتا ہوں اور جیسے تیسے کر کے سیڑھی پھلانگ کر اپنے گھر میں واپس آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ کیا خواب تھا، یا میں کیا اتنی آدھی رات میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا، یا اتنی حماقت میں نے خود کر لی ہے۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سب میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا تو گھر والے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب معاملات میں نے اتنے آرام سے تو کر لیے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے کیا مجھے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اس رات میں امی کے پاس آ جاتا ہوں اور بہانہ کر کے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہو رہی میں وہیں آ کے لیٹ جاتا ہوں، کیونکہ جو تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ بیتا تھا وہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اکیلے میں رہنے کی کمرے میں میرے بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے میں اپنی امی کے کمرے میں آ کے لیٹ جاتا ہوں۔ میں کافی دیر تک سوچنے لگ جاتا ہوں، نیند جیسے میرے آنکھوں سے بالکل غائب ہو گئی، اور مجھے آج یقین ہو جاتا ہے جو ہمارے علاقے کے اہل محلہ جتنے اس مکان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ شاید جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ کم ہے، اور جو کچھ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یقیناً یہاں پہ کوئی چڑیل رہتی ہے یا کوئی بدرو۔ اگلی صبح اٹھتا ہوں تو مجھے بخار ہو رہا ہوتا ہے، میری کافی طبیعت خراب رہتی ہے، ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں بہت بیمار رہتا ہوں، اور 10 سے 12 دن میں امی کے ہی کمرے میں لیٹتا ہوں مستقل۔ طبیعت بحال ہونے پر میں ایک روز اپنے کمرے میں واپس چلا جاتا ہوں اور وہاں پر سونے کے لیے لیٹنے لگتا ہوں۔ یہ خیال، یہ معاملات کہ یہ گھر بالکل ہمارے برابر والا گھر ہے، مجھے بہت کچھ خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ گھر والوں سے ذکر کرتے ہوئے میری خود بھی جان جا رہی ہوتی ہے۔ اسی رات تھوڑی سی میری آنکھ لگتی ہے، جیسے ہی میری آنکھ لگتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ میرے پیروں کو کوئی زور زور سے کھینچ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے انگلیوں کے ناخنوں کو کوئی کھینچ کے نکال دے گا۔ میں بہت ہی ہمت کر کے آنکھیں کھولتا ہوں تو دیکھ کر میرے جان نکل جاتی ہے۔ وہ بہت ہی بھیانک شکل کی ایک عورت میرے بالکل سرہانے کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہنس رہی ہوتی ہے مجھے دیکھ کر۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ چیخیں مارنے لگ جاتا ہوں، اتنی زور زور سے چیخیں مارتا ہوں کہ میرے تمام گھر والے میرے کمرے میں بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ اس وقت بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں تمام چیزیں اپنے گھر والوں کو بتا دیتا ہوں۔ وہ تمام لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے۔ اگلی ہی صبح مولوی صاحب کو بلوایا جاتا ہے، وہ مجھ پر دم بھی کرتے ہیں اور تمام معاملات جو وہ ظاہر بات ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ علم بھی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، وہ بتاتے ہیں بیٹا آپ لوگ تو بہت بعد میں آئے ہو،
اس گھر کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، ایون کہ مجھے اس گھر میں جو بہت پہلے فیملی رہا کرتی تھی جو کرائے پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بلوایا بھی تھا۔ یہاں پہ 10-12 سال پہلے بھی 2 موتیں ہو چکی ہیں جو لوگ یہاں پہ رہنے آئے تھے ان کی، اور اس کے بعد ایک اور فیملی آئی تھی، ان کی بھی ایک گھر میں موت ہو چکی ہے۔ بالآخر اس گھر کو اب سبھی جان گئے ہیں، اور جو بھی اس گھر کو لینے آتا ہے وہ یہاں پر کبھی رہنے کا تصور بھی نہیں کرتا، اور یہ عرصے دراز سے اسی طریقے سے خالی پڑا ہے۔ اب تو کوئی کرائے پہ بھی اسے نہیں لیتا، کہتے ہیں یہاں پہ ایک عورت کا بسیرا ہے، اگر کوئی اس کے گھر میں آ جائے تو وہ اسے نہیں چھوڑتی۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ وہاں سے بچ کر آ گئے۔ وہ ہمارے گھر میں کچھ کیلیں وغیرہ لگاتے ہیں، کچھ دم وغیرہ کا پانی دیتے ہیں، کچھ دعائیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا مستقل آپ ورد کرتے رہو، اور کبھی بھی فی الحال ابھی 3 مہینے تک بالکل بھی چھت پر بل بھی نہ جانا، کوئی گھر کا ایک فرد بھی گھر کی چھت پر نہ جائے۔ تم لوگ اگر باہر بھی نکلنا ہے تو دعا پڑھ کے نکلو، اور جب گھر کے اندر داخل ہو تو بھی دعا پڑھ کے اندر داخل ہو۔ ہم ان چیزوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتے جو انہوں نے ہمیں بتایا اور ہم اس کے اگینسٹ گئے ہوں۔ ہم بہت تاکید اور بہت ہی خیال سے چل رہے ہوتے ہیں۔ میری امی مجھے باقاعدگی سے دم کیا ہوا پانی دیتی ہیں، اور تمام گھر میں بھی جو چھڑکاؤ وغیرہ کرتی ہیں۔ پھر وہ عورت مجھے اس کے بعد کبھی بھی نظر نہیں آئی، مگر ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ بالکل ہمارے برابر والے گھر میں یہ معاملات ہیں۔ ہم بہت خوفزدہ رہتے تھے، مگر گھر بدلنا اتنا آسان نہیں۔ تقریباً ہم اس گھر میں 2 سال مزید رہے ہیں، پھر ہم نے اس گھر کو مجبوراً چھوڑ دیا، حالانکہ وہ گھر بہت اچھا تھا۔ اب ہم فیڈرل بی ایریا میں ہی رہ رہے ہیں، مگر دوسرے ایک اور بلاک میں ہم چلے گئے ہیں۔ اکثر میرا اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، میں گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے وہی رات یاد آ جاتی ہے، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ اپنے دوستوں کو بھی میں نے اس قصے کے بارے میں بتا رکھا ہے۔ وہ گھر ابھی بھی وہاں فیڈرل بی ایریا میں موجود ہے، اسی طریقے سے ویرانہ، اسی طریقے سے پراسرار۔ ہمیں چاہیے کہ کہیں بھی رہنے جائیں یا ہمارے محلے میں کوئی بھی ایسے گھر ہو، ہمیشہ ان سے دور رہیں، کبھی بھی کوئی ایسا رسک نہ لیں جو انسان کی جان کو خطرے میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام ایسی مخلوقات سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ سچا واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے قصے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔